والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الہود آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے کفار کے ساتھ پیش کیے گئے شبہات کے جوابات ذکر فرمائے، اور کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر دو اعتراض کیے۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلا اعتراض کفار کی طرف سے یہ تھا، کفار نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت بحث اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا اور کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت ہی زیادہ جھگڑا کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بہت سخت بحث فرمائی، اور آپ علیہ السلام کی بحث اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا اعتراض حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کو جس عذاب کی وعید سنائی تھی، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو اب وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا کہ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ قال، فرمایا، کفار کے اعتراض کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر یا بد عملی پر عذاب آنا ضروری نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یغویکم کا معنی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اور دوسرا معنی مشیت الہی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جو آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے، ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی، وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذلت اور تمہاری عروج تمام کو دیکھتا ہے، اور وہ ذات تمہارے موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صفات میں تصرف کرنے کا بھی پورا اختیار اور حق رکھتا ہے۔
اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں؟ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بات حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تم ان سے فرما دو کہ بالفرض اگر میں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کی قوم کے جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان قبول کرنا محال ہے، لہٰذا ان کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھی جائے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے، لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا اس پر غم نہ کرو۔ ان تمام کفار کے کرتوت ختم ہو جائیں گے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایمان لانے والے حضرات کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق تقریباً 80 تھی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے ان کی شفاعت اور ان سے عذاب دور ہو جانے کی دعا نہ کرنا، کیونکہ غرق ہونا ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ تو مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اس عرصہ میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس سے جو پہلے بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم
ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ ہے نوح کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑا ہی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دے کر ہنس رہے ہو۔ تو مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، لمبائی 300 گز اور چوڑائی جو تھی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا۔ پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس آیت میں پہلے عذاب سے دنیا میں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے اور رب کی نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔